ہلالی صاحب، بالفرض حکومت اگر جلد انتخابات کرانے پر راضی ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کتنے مہینے لگ سکتے ہیں؟ اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 مہینے تک ایک عبوری گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اور یہ عبوری گورنمنٹ کتنی جلدی بنتی ہے، کتنا جلدی 2 ہفتے 3 ہفتے میں بن جانا چاہیے، اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے کے اندر الیکشنز شیڈیول ہو جانا چاہیے میکسیمم۔ اور دیکھیے یہ تو 3 مہینے از میکسیمم، اس سے پہلے اگر ہو جائے، ان کو تو پتا ہے یہ الیکشن کمشنر کو کہ یہ ہونے والے ہیں اگست میں، دے مسٹ ٹیک پلیس، تو اس سے پہلے ان لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں 6 مہینے پہلے ان کو جا کے کہنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وی آر ریڈی، آپ کی مرضی ہے آپ کب کریں۔ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں دیکھ رہے ہیں الیکشن۔ وائی ناٹ انڈیڈ۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب دیکھیے عمران خان نے ویری کلیورلی کہہ دیا ہے، چالاکی سے کہہ دیا، چالاکی مانے اچھی طرح چالاکی نہیں جو بہت زیادہ، کہ دیکھیے میں نے آپ کو سب چیز جو آپ چاہتے تھے میں نے نیو لیڈرشپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کچھ لوگ ہیں ادھر جن کے خلاف بڑے ریزرویشنز ہیں میرے پارٹی میں اور شاید پبلک میں بھی، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا مانے کہ اب آپ کا the ball is in your court، اب آپ کر کے تھوڑا ریسپروکیٹ کریں، مجھے بتائیں کہ گڈ ول جیسچرز جو میں نے اتنے کیے ہیں آپ کے طرف سے کیا ہے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اتنی یہ نہیں ہے ان دی اسٹیبلشمنٹ کہ میں کہہ سکوں کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، مگر اتنا تو سب کو پتا ہے کہ ہر چیف جو آتا ہے وہ اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ اور یہ صاحب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کی اتنی جلدی کیوں ہے، اور انتخابات اگر مقررہ آئینی مدت کے بعد ہوتے ہیں تو اس میں عمران خان یا ان کی پارٹی کو کس نقصان کا خدشہ ہے؟ بلکہ دیکھا جائے تو جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے خود تقریر میں ایک فقرہ بولا کہ الیکشن بے شک 9 مہینے بعد ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ دیکھیں، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بلی کو اور چوہے کو، جب وہ بلی چوہے کو پکڑتی ہے تو کھیل رہی ہوتی ہے؟ عمران خان بالکل اس طرح کھیل رہا ہے اس وقت۔ آپ خود دیکھیں، یہ آ رہا ہے، وہ تیاری ہو رہی ہے، وہ کنٹینر لگ رہے ہیں، دنیا جان اکٹھی ہو رہی ہے، شور مچ رہا ہے، وہ مر رہا ہے، سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں پول۔ میں حیران ہوتا ہوں اس پولیٹیکل موو کے اوپر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اس وقت الیکشنز میں وہ چلا جاتا ہے اور اسمبلی توڑ دیتا ہے، جتنا وہ دیر کرے گا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کتنی دیر وہ، اگر وہ اس وقت اسمبلیاں توڑ دیتا ہے تو یہ دونوں صوبے جو ہیں، ان دونوں صوبوں میں اس کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، اور دونوں صوبوں میں گورنمنٹ وہ بنے گی جو اسٹرانگسٹ پاسبل گورنمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں قانون 60 دن ہوتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کے 60 ڈیز ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، دونوں گورنمنٹ میں ابھی مشورہ کس کا ہوگا؟ عمران خان کا ہوگا اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوگا۔ ان دونوں کی کنسنسس بنے گا، نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے جو الیکشن کرواتی ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اعظم صرف دورے کیا کرتا ہے، ٹھیک؟ تو باقی ساری جگہ، یعنی سندھ بلوچستان میں بھی اپوزیشن میں عمران خان کا لیڈر اپوزیشن ہے، سندھ میں بھی لیڈر اپوزیشن کے پاس ہے، یہاں لیڈر آف ہاؤس ان کے پاس ہے، ان کی مرضی سے گورنمنٹ بنے گی۔ تو اگر چاروں صوبوں میں عمران خان کی مرضی سے، یعنی اس کی کانسنٹ ساتھ شامل ہوگی، وہ بنیں گے کیئر ٹیکر، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پنجاب اس میں ہوتا ہے تب تو بہت ہی آسان ہے نا، تو پیچھے 2 صوبے اور قومی اسمبلی رہے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور اس کے بعد KPK میں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہ پنجاب میں PTI کے چیف منسٹر کے تحت الیکشن ہوں گے۔ اس سے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کل کے کہ اگر اس کی جگہ الیکشن شروع ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گورنر راج لگانے کی کوشش کریں، وہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پروونشل اسمبلی کے اپروول لینی پڑتی ہے، ایمرجنسی کو سچویشن موجود نہیں ہے، پروونشل اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ کو صدر جو ہے اس کو دیکھے گا کہ کیا صورت ہے۔ آرٹیکل بڑے کلیئر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ نے جو انہوں نے خود مل کے بنائی تھی، رضا ربانی صاحب اور یہ وہ اور نواز شریف لوگ ہیں، یہ انہوں نے خود گلے میں ان کے پھندا آ چکا ہوا ہے کہ اس گلے کے پھندے میں فیڈرل گورنمنٹ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی، نہ فنڈز کے حساب سے، نہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے، نہ کسی اور چیز، سارا کچھ پروونشل گورنمنٹس کے پاس جا چکا ہوا ہے، اور آپ تو ادھر بیسیکلی ایک امبریلا رہ گئے، ایک چھتری ہے چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل بیسیکلی سچویشن۔ ہلالی صاحب، آپ کے نظر میں حکومت کو آئیڈیلی اب کیا کرنا چاہیے کہ سیاست سے ہٹ کے کچھ معیشت کا سوچا جائے، کچھ ملکی حالات کا سوچا جائے، عوام کا سوچا جائے؟
دیکھیے یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں آپ کو یا میرے خیال میں ہمارے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نیگوشیشنز ہو رہے ہیں آئی ایم ایف تو اب پاکستان کے لیے اٹ از دا لاسٹ ریزورٹ، اور کوئی ہے نہیں. ان کے ساتھ کس طریقے سے نیگوشیشنز ہو رہے ہیں اور ان کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے تو سیدھا بات، یہ جو ان کی ریپرزینٹیٹیو ہے ادھر تقریر اس نے کیا تھا، کچھ انڈیکیشنز تھے مگر ہم سب کو پتہ چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سے اور پیسے مانگ رہے ہو، 1.3 بلین ہم ٹرانچ دینے کے لیے تیار ہے، مگر خدا کے لیے تم لوگ وہ امپلیمنٹ کرو جس کے بارے میں تم نے وعدہ کیا ہے ہمیں، نیملی جنرل سیلز ٹیکس 600 بلین کا، نیملی کہ وہ 9 to 11% ہے اس وقت آپ کا جی ڈی پی ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم سے کم 11% کریں. یہ بڑا انہیلتھی ہے، اس پہ آپ نے وعدہ کیا ہے مگر کچھ نہیں کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں، اچھا ڈیمیج اتنا ہوا ہے آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا، ریلیف اتنا چاہتے ہیں کیسے کیلکولیٹ کیا ہمیں بتاؤ. اچھا سندھ میں اگر فلڈز تو بے شک آ گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گیس پرائسز ادھر بڑھ گئے ہیں، مگر نان فلڈ ایریاز میں گیس پرائسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسپلین کرو کون سا پوائنٹ، کون سا یہ سیگمنٹ ہے آئی ایم ایف کا جو پلان دیا ہوا ہے جو کمپرومائز ہو گیا ہے اس لیے کہ فلڈز آئے ہیں، وہ بھی انہوں نے نہیں بتائے. ہمیں بتائیں کتنا فارن ایکسچینج آپ چاہتے ہیں، کیسے کیلکولیٹ کیا ہے آپ نے. اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے، دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کوئی آپ کو رحم نہیں، کوئی مرسی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. دس اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. ہم آپ کو وہی دیں گے ریگارڈلیس آف دا فلڈ. ہاں فلڈ کے لیے ہم اور پیسے دے رہے ہیں، ہم 10 سے 13 بلین دیں گے، وہ الگ ہے. مگر ہم اس لیے کہ آپ کے پاس فلڈ ہوا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے آپ نے وعدے کیے ہیں اس کو آپ بھول جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آپ اپنے پرانے برے عادتیں پہ آ جائیں. بی بی میں آپ کو بتاتا ہوں 23 دفعے ہم آئی ایم ایف کو گئے ہیں اور 23 دفعے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو آپ مجھے بتائیں، خدا کے لیے بتائیں. اور یہ عورت جو ادھر ان کی ریپرزینٹیٹیو اسلام آباد میں اس نے کہہ دی ہے وی وانٹ ٹو پریزرو اکنامک اینڈ فسکل سسٹینیبلٹی آف پاکستان، جس پہ ہم نے اگریمنٹ کیا ہے. اگر آپ ہمیں نہیں مدد کریں گے یہ کرنے کے لیے، اپنے پرانے وعدے پورا نہیں کریں گے، ہم نہیں دیں گے آپ کو کچھ. وہ نہیں دیں گے تو آپ ختم ہو گئے. دیٹس دی اینڈ. اور کوئی نہیں دے گا، یہ مت سمجھے.